آج کا ہمارا وشے ہے معراج کا واقعہ۔ مسلمانوں کا پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ معراج جاگتے میں ہوئی تھی۔ معراج کا انکاری اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا۔ معراج رجب کی 27ویں رات کو ہوئی۔ اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر پر، جو ابو طالب کی بیٹی ہیں، آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل اللہ کے حکم سے آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ آپ اٹھے، مسجد حرم میں وضو کیا، 7 بار طواف کیا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے براق حاصل کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین اس پر سوار ہوئے۔ حضرت جبریل ساتھ میں تھے۔ پھر بیت المقدس کو روانہ ہوئے۔ براق کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ تیز تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ جبریل وہاں سے پروں پر سوار کر کے لے گئے۔ وہاں ایک جینا صاف اور روشن نظر آیا۔ جب آسمان پر پہنچے اور دروازہ پھینکا، فرشتوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ بولے، میں جبریل ہوں اور ہمارے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خوشی کے ساتھ دروازہ کھولا۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل نے کہا، یہ تمہارے باپ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، مرحبا نیک باپ کے بیٹے اور نیک نبی۔ اسی طرح ہر آسمان کے فرشتوں سے سوال جواب ہوا۔ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تیسرے آسمان میں، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو چھٹے آسمان میں دیکھا۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر ملے۔ پھر سدرۃ المنتہا میں پہنچے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا مکان اس کے سائے میں ہے۔ وہاں سے جنت میں جا کر حوروں محلوں کی سیر کی۔ اس کے بعد دوزخ کے حالات دیکھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل کو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، ان کے مکان پر گزرے۔ انہوں نے بڑی عزت کی، لیکن خوشی ان کے چہرے سے بالکل ظاہر نہ ہوئی۔ حضرت جبریل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہ ملاقات کے وقت ان کے ماتھے کی گانٹ نہ کھلی۔ جواب دیا، یہ اسرائیل ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کے ماتھے کی زنجیریں کبھی نہ کھلی۔ آپ نے جبریل سے کہا، مجھے ذرا ان کے پاس لے چلیں۔ جب اسرائیل کے پاس گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے خدا کے فرشتے، میں تم سے یہ آرزو رکھتا ہوں کہ میری امت کے ساتھ نرمی اور آسانی کیجیے گا۔ حضرت اسرائیل نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ کو قسم ہے اس بزرگ خدا کی جس نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، ہمیشہ دن رات مجھے اللہ کی اور سے آواز سنائی دیتی ہے، اے اسرائیل، محمد کی امت سے نرمی کیجیے۔ اس کے بعد جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7ویں آسمان سے 500 برس کی راہ کے برابر آگے جا کر تھوڑی دیر رکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آج میں آپ کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میری جگہ وہی سدرۃ المنتہا ہے۔ اس کے آگے جانے کی میری طاقت نہیں، اگر ذرا بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رف رف پر سوار ہوئے اور نور کے پردوں کو طے کرتے ہوئے عرش کے پائے تک پہنچے۔ وہاں رف رف کی چھٹا تائید الہی کی سواری پر سوار ہو کے اونچے آسمان سے گزر کر آخری منزل پر پہنچے۔ رب کی طرف سے خطاب ہوا، السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہربانی سے اپنی امت کی سلامتی کے حق میں شامل کر کے عرض کیا، السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 1000 بار محبت سے فرمایا، یا محمد ادن منی، یعنی اے محمد نزدیک ہو مجھ سے۔ وہاں سے رخصت ہو کر بیت المقدس میں آئے، پھر اس جگہ سے ام ہانی کے دولت خانے پر پہنچے۔
اس وقت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر گرم ہی تھا۔ یہاں کچھ اللہ ہی کا کرم ہے جو اللہ ہر بندے کی نظر کو ایک پل میں آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ بس اگر جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کی آنکھ کی پتلی ہے ایک لمحے میں لے کر پھرا لائے، اس میں کیا حرج ہے؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دین کی باتوں پر عقیدہ مضبوط رکھے اور خدا کی قدرتوں کو جانیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، نئے ویور سے اسے سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ساتھیوں کو شیئر بھی کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی لکھیے۔ ساتھ